بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے جو انسانی زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر گوشے میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ صبح و شام، شب و روز انسانیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے، چاہے انسان خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ بزم میں ہو، چاہے رزم میں ہو، ہر وقت قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ وہ جینا بھی سکھاتی ہے اور مرنا بھی سکھاتی ہے۔ آج مسلمان جن حالات و مشکلات سے دنیا میں دوچار ہو رہا ہے، اس کا اصل سبب اور اصل وجہ یہی ہے کہ انسان نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیا ہے اور انسان اس کے ذریعے سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج اس بات کی بہت اہم ضرورت ہے کہ انسان کا رشتہ قرآن مجید سے ہو، اور انسان نے آج کے اس مشینی دور میں اپنے آپ کو بلکہ خود کو اتنا غافل اور مشکل کر دیا ہے کہ اسے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق تو دور کی بات، دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ محترم دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو دیگر کتب سماویہ کی بنسبت ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے آج تک اپنے ذمے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نیلے آسمان کے نیچے اور فرش خاکی کے اوپر اگر کوئی کتاب باقی ہے تو وہ قرآن مجید باقی ہے، کہ اس کے ایک حرف صحیح ہے، اس کے نقط میں کوئی تغیر نہیں، اس کے شوشوں میں کوئی تغیر نہیں، اس کے پارے سے سلامت ہے اور اس کے رکوع برابر ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ نزول قرآن سے لے کر، یعنی خیر القرون سے لے کر آج تک جیسا کہ تو قرآن مجید باقی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے ماحول کے اندر ہمارے مسلمان نے اس کلام پاک کو نظر سے دور کر دیا ہے اور اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مشغول کر دیا ہے۔ سمجھنا تو دور کی بات، لیکن اسے پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہم نے یہ تہیہ کیے ہے اور یہ ارادہ کر لیے ہے کہ آج انشاءاللہ آج کے بعد سے لے کر تراویح کا اندر جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس لیے کل کے بعد سے انشاءاللہ ہم تراویح کا خلاصہ اس کو بیان کریں گے، کیونکہ آج مکمل 3 تراویح ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کل جو 10 بجے تراویح کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہر روز انشاءاللہ تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو 3 تراویح ہو چکے ہیں اس کا خلاصہ انشاءاللہ کل تو نہیں ڈالوں گا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی ایک وقت میں 3 تراویح کا خلاصہ ڈال دوں گا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن اس کے بعد سے انشاءاللہ کنٹینیو اور لگاتار کل کے بعد سے انشاءاللہ ہم تراویح کا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور تراویح کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ کو اس سے اطمینان ہو جائے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر میں انشاءاللہ تحفے تراویح کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، آج ان کو مکمل 1 سال ہو چکا ہے، جو پچھلے رمضان میں موجود نہیں تھے، لیکن آج وہ پھر بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لہٰذا میں انہی کی کتاب سے اخذ کروں گا اور آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائے اور حضرت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ثواب بھی پہنچتا رہے۔ یہ میری ایک التجا ہے آپ سے کہ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھتے رہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم تراویح کا خلاصہ جو بیان کریں گے وہ تراویح کا خلاصہ صرف 10 بجے سے لے کر 10:10 تک رہے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ لیکن پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم 10 منٹ کے اندر اس خلاصے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا وقت رہے گا 10 بجے عشاء کے بعد، تراویح ہونے کے بعد 10 بجے سے لے کر 10:10 تک ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ عوام کو بھی اور خواص کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.